السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صلوات اللهم صل على محمد برادران ایمانی عزیزان گرامی، اتنا لمبا خطبہ پڑھنے کا بھی عادی نہیں، لیکن میری آنکھیں کچھ لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ وہ اب تک کیوں نہیں فرش عزا پہ آئے ہیں. یہ لطیف بھائی اور ہمارے شریف بھائی اور دوسرے شاہ صاحب بھی نہیں آئے اور طفیل بھائی بھی نظر نہیں آ رہے. کئی لوگوں کی آنکھیں ڈھونڈ رہی ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید ادھر ادھر ہوں گے تو خطبے کے درمیان آ جائیں گے تو مجھے بھی لطف آ جائے گا. میں تو چاہتا ہوں کہ بالکل ٹائم سے مجلس شروع ہو جائے اور میں زیادہ سے زیادہ مواد آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. میں اور مولویوں کی طرح ادھر ادھر آپ دیکھ رہے ہیں، میں جاتا نہیں، بھٹکتا نہیں، بہکتا نہیں. آپ کا وقت ظاہر ٹو دا پوائنٹ گفتگو ہو رہی ہے. اور آج وعدے کے مطابق بس آ گیا میں وعدے کے مطابق آج کی مجلس کا موضوع ہے عقد زہرا. علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. اور جو میں نے آیت کا انتخاب کیا ہے وہ زہرا کا قصیدہ ہے. زہرا ہے وہ سیدہ زہرا کا قصیدہ پڑھ رہی ہے آیت خدا کی قسم. دیکھیے اسلام میں نکاح کی بہت اہمیت ہے. شادی کی اس قدر اہمیت بتائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح کرنا ہم نبیوں کی سنت ہے اور جس نے نکاح سے اعتراض کیا فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. بعض اوقات نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے مرد عورت پہ. یوں تو ہے سنت، ہم جب چاہیں ادا کریں، لیکن اگر انسان میں شہوت زیادہ ہو، خواہش غالب آ جائے، گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو اسے جلد سے جلد شادی کر لینی چاہیے. یہاں تک فرمایا پیغمبر اعظم نے
اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان، کہ بندہ جب شادی کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. تو گویا شادی سے پہلے ابھی وہ ناقص الایمان ہے، عورت ہو یا مرد ہو، ابھی ایمان پکا نہیں ہوا سمجھیے. لہذا اگر چاہتے ہو کہ ایمان کامل ہو جائے تو نکاح کرو، بلوغیت کے بعد اس کا خاص خیال رکھا جائے. والدین اس طرف توجہ دیں. آج جو ہماری اولادیں بگڑ رہی ہیں اور ہمارے گھروں سے نکل کر اپنی مرضی کی شادیاں کر رہی ہیں ہماری اولادیں، اور مرد ہو عورت ہو بیٹا ہو بیٹی ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کی طرف توجہ نہیں کی. ہمیں چاہیے کہ اولاد کی بلوغیت شروع ہونے سے ہی اس کی طرف توجہ کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ ایک دن تو تمہاری شادی ہونی ہے. یہ شادی ایک بہترین عمل ہے. نکاح میرے نبی کی سنت ہے، نکاح میرے اللہ کا حکم ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے ایک مرد کسی کا باپ بنتا ہے، کسی کا چچا بنتا ہے، کسی کا ماموں بنتا ہے، کسی کا نانا بنتا ہے، کسی کا پھوپھا بنتا ہے، کسی کا بھتیجا بنتا ہے، کسی کا دادا بنتا ہے، کسی کا پوتا بنتا ہے، کسی کا نواسا بنتا ہے. یہ جتنے رشتے وجود میں آتے ہیں بول رہے ہیں بھائی، نکاح کے ذریعے آتے ہیں. اسی کے ذریعے ایک عورت ماں بنتی ہے، کسی کی زوجہ بنتی ہے، کسی کی بیٹی بنتی ہے، کسی کی بھتیجی بنتی ہے، کسی کی خالہ بنتی ہے، کسی کی نانی بنتی ہے، کسی کی نواسی بنتی ہے، کسی کی پھوپھی بنتی ہے، کسی کی چچی بنتی ہے. آپ رشتوں پر غور کیجئے. خدا کی قسم یہ اتنے سارے رشتے جو ہیں یہ کیسے وجود میں آئے؟ نکاح کے ذریعے وجود میں آ رہے ہیں، شادی کے ذریعے وجود میں آ رہے ہیں. اور اگر اس ایک عمل کو ختم کر دو تو یہ سارے رشتے خود بخود ختم ہو جائیں گے. اور میں تو کہتا ہوں اپنے ہمارے شیعہ، ہمارے اپنے سماج میں، معاشرے میں جو محبان اہل بیت اپنے کو کہلاتے ہیں، اسے تو زیادہ سے زیادہ نکاح کو رائج کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا جو بچہ بغیر نکاح کے پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوتی. آج آپ دیکھ رہے ہیں جنسیات نے انسان کے دل و دماغ پر اس قدر غلبہ کر لیا ہے کہ آج کیسے کیسے قانون بنائے جا رہے ہیں. ہم جنس پرستی عام ہو رہی ہے، استغفر اللہ، جس کی وجہ سے پوری ایک قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا. قوم لوط کو آج ہندوستان پاکستان جیسے ملکوں میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے. آپ دیکھیے بلوغیت کے بعد آپسی تعلقات کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، اس کے لیے کوئی جرم ہی نہیں ہے. اس لیے تو کہا گیا تھا کہ جب عمر کو پہنچ جائے انتظار نہ کرو تین چیزوں کا. تین چیزوں کے لیے میں دیر نہیں ہونی چاہیے، انتظار نہ کرو. ایک تو جب نماز کی اس کا وقت ہو جائے، وہ لوگ اور یہ اسلامی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ مجھے آنا ہے تو یہ بھی ضروری ہے، ورنہ مولوی کہہ دیں گے تو اخباری ہے بھائی، اصلاح کی ایک بات بھی نہیں کرتا. تو یہ پیغام بھی جانا چاہیے اور انشاءاللہ آپ یہ پیغام ایک کلپ بنا کر ضرور آپ پیش کریں گے اس میں سے، ٹھیک ہے. ایک نماز کی جب اس کا وقت ہو جائے فوراً ادا کرو. یہ نہ سوچو کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے پڑھ لیں گے، نہیں. خدا کی قسم جو نماز وقت پہ پڑھی جاتی ہے، اچھے ڈھنگ سے پڑھی جاتی ہے، تو وہ نماز خوبصورت کپڑے میں، خوبصورت شکل میں اللہ کے پاس پیش کی جاتی ہے، اور جاتے جاتے وہ نماز دعا دے کر جاتی ہے اللہ تیری ایسی ہی حفاظت کرے جیسے تو نے ہماری حفاظت کی ہے. لیکن اگر وہ ٹال مٹول کر پڑھتا تو ہے، دیکھیے نہ پڑھنا کتنا بڑا جرم ہوگا. پڑھتا ہے مگر ٹال مٹول کر پڑھتا ہے، وقت بے وقت پڑھتا ہے، اول وقت نکال کے پڑھتا ہے، تو فرمایا وہ نماز ایک بدصورت کپڑے میں لپیٹ کر جاتی ہے اور یہ کہتی ہوئی جاتی ہے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اللہ تمہیں بھی ایسے ہی ضائع کرے.
اس لیے میرے نوجوانوں نماز کو وقت پر پڑھو. علی نے ہمیشہ نماز کو وقت پہ ادا کیا اور اہل بیت نے اس پر زور دیا ہے. تو نماز جب اس کا وقت ہو جائے دیر نہیں کرنی چاہیے. جنازہ جب تیار ہو جائے تو مزید کسی کے آنے نہ آنے کا انتظار نہ کرو. یہ ثقیفائیوں کا کام ہے جس نے 3 دن تک پیغمبر کا جنازہ چھوڑ دیا. علی والوں کا کام نہیں ہے. اور فرمایا اولاد جب بلوغیت کو پہنچ جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دو. اور دیکھو چونکہ میں علی اور زہرا کی شادی پڑھ رہا ہوں نا, میرے مولا نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مودت کی گرمی آنی چاہیے. فرمایا لولا علی لما کان فاطمہ کفر, اگر علی نہ ہوتے تو کائنات عالم میں فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے رسول یہ بھی بتا رہے ہیں, ایک تو اس میں زہرا کی فضیلت ہے. کمال یہ ہے کہ وہ علی جس کے صدقے میں فضیلت خلق ہوئی, غوری نہیں فرما رہے, اس علی کو یہ فضیلت زہرا کی وجہ سے مل رہی. نہیں سن رہے, رسول نے یہ نہیں فرمایا مظفر بھائی کہ اگر زہرا نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفر نہ ہوتا. الٹ کر نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا گر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کفر نہ ہوتا. یعنی علی کا کفر تو ہے, حالانکہ مجھ جیسے ناقص نگاہ نے جب ڈھونڈنا شروع کیا تو بظاہر علی کا کوئی کفر نظر نہیں آیا, لیکن اللہ نے نگاہ احترام زہرا, اللہ نے مرتبہ سیدہ کونین کیا ہے رسول کی نگاہ میں, فرماتے ہیں وہ علی جو کل ایمان ہے, وہ علی جو کل قرآن ہے, وہ علی جو کل اسلام ہے, وہ علی جو رسول سے ہے. وہ کس کا کفر ہے؟ زہرا کا کفر. اور کفر ہوتا ہے مقام میں, مرتبے میں, علم میں, حلم میں, صداقت میں, صداعت میں, سخاوت میں, عزت میں. تو ماننا پڑے گا نا کہ کمال میں, جمال میں, عصمت میں, عفت میں, کرامات میں, کمالات میں, معجزات میں, دمالات میں جو علی ہے وہ فاطمہ. اور خدا کی قسم یہ بھی روایت میں اللہ نے کسی عورت کو مرد کے برابر نہیں کیا سوائے فاطمہ. یہ اسلام کا ایک الگ قانون, ایک الگ چیپٹر ہے جس پر مکمل بحث ہے. اور میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں زہرا کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جہاں 4 مرد ہوتے ہیں. ہم نے تو موبائلہ میں یہ تھے ماسٹر شبیر صاحب, ہم نے تو دیکھا جہاں 4 مرد صداقت کے لیے جاتے ہیں وہاں اکیلی فاطمہ زہرا جاتی ہے. اور دیکھیے 14 معصومین میں اکیلی زہرا ہے, خیر خاتون کی حیثیت میں, لیکن ہے خاتون لیکن مرکزی حیثیت رکھتی ہے. بولو بھائی ٹھیک ٹھیک ہے, بیٹھے صلوات پڑھی محمد علیہ. خاتون ہو کر مرکزی حیثیت کا حامل ہے سیدہ. بولتے رہے گا تو لطف آئے گا. کیا مطلب بھائی, ہم تو یہاں کہتے ہیں رسول کی بیٹی, علی کی زوجہ, فاطمہ کی ماں, یہ ہم کہتے ہیں دنیا میں, لیکن یہ فرش پہ بی بی کا مقام ہے کہ ان کا تعارف ہے نا ان کے بابا کے ذریعے, ان کے شوہر کے ذریعے, ان کے بیٹے کے ذریعے, لیکن عرش پہ اس گھرانے کا تعلق, فاطمہ کا تعلق نہ بابا کے ذریعے ہے, نہ شوہر کے ذریعے ہے, نہ بیٹے کے ذریعے, بلکہ ان کا شوہر کا تعارف بھی فاطمہ کے ذریعے, باپ کا تعارف فاطمہ کے ذریعے, حسین کا تعارف فاطمہ کے ذریعے. اسی لیے تو ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کیا فرمایا, خدا کی قسم
نحن حجت اللہ علی الخلق و فاطمۃ حجت علینا. ہم 11 کے 11 امام مخلوق پر حجت ہے. فاطمہ زہرا ہم 11 امام پر حجت ہے. کاش کی اتر جائے تیرے دل میں. سوچئے جو حجتوں پر حجت ہو, جو امام پر حجت ہو, جو اللہ کے نمائندے پر حجت ہو, اس زہرا کی عظمت کو کون سوچ سکتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. بولتے رہنا بھائی, بہت بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نشہ مودت لے کر سماعت فرمائے نہ فرمائے, میں جو خطابت کر رہا ہوں نا بڑی جھوم کر رہا ہوں. مجھے جو لطف آ رہا میں ہی سمجھ رہا ہوں, خدا کی قسم. ہاں اگر تم لاکھ روپے بھی دو نا اور میرا من نہ ہو تو میں خدا کی قسم میں اتنے مودت انداز میں پڑھ نہیں سکتا جو آج میں محسوس کر رہا ہوں. میں نے آج یہ بھی تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ شادی بیاہ میں کفر کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے, میں سیدوں کی بات نہیں کر رہا, اپنے پوری شیعہ برادری کی بات کر رہا ہوں کہ ہم صرف برادری میں تو کفر ڈھونڈتے ہیں, لیکن علم میں, تقوی میں, پرہیزگاری میں, عبادت میں, ریاضت میں, زہد میں, اس میں ہم کیا کفر نہیں دیکھتے. صرف شکل و صورت میں دیکھتے ہیں, حتیٰ کہ سیرت میں بھی نہیں دیکھتے. کون نہیں جانتا اللہ کو ہماری صورت پسند نہیں ہے نا, صورت پسند نہیں ہے, سیرت پسند ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولكن ينظر الى سیرتکم اعمالکم. اللہ نہ تمہارے مال کی طرف دیکھتا ہے نہ جمال کی طرف دیکھتا ہے. اللہ تو تمہارے کمال کی طرف اور سیرت و کردار کی طرف دیکھتا ہے. تو کردار اتنا بلند کر لو, میرا سب سے خطاب ہے خدا کی قسم, اخلاق اتنا اونچا کر لو کہ اگر تم عجمی بھی ہو تو دربار رسالت سے سلمان ملنا اہل بیت. میں کہوں گا غیر سیدوں سے بھی کہ اگر چاہتے ہو کہ ہماری رشتہ داری ادھر ہو تو کم سے کم, بھائی یہ میری رائے ہے, یہ میں کسی پہ تھوپ نہیں رہا, کسی پہ نہیں تھوپ رہا, آپ مانے نہ مانے یہ آپ کا متفق ہونا ضروری. اگر چاہتے ہیں, بہت سے لوگ چاہتے تو ہیں, اور طفیل بھائی کیا کیا جائے, کون نہیں چاہتا کہ ہمارا رشتہ بڑوں سے جڑ جائے. ایک مرتبہ مامون نے رک کر کے, میں موضوع پر ہوں لیکن یہ بہت ضروری ہے, مامون نے طنز آمیز لہجے میں ہمارے 7ویں امام سے کہا کہ آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں تو کیا کمال ہے. ایسی طنزن کہا کیا کمال ہے آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں. تو میرے مولا نے بھی مسکرا کر جواب دیا, یہی کمال کیا کم ہے کہ سب ہمارے شجرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں, ہم کسی کے شجرے میں نہیں جاتے. ایک صلوات تو پڑھ دیجئے سید. ہم کسی کے شجرے میں نہیں جاتے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم آ جائیں. لہذا کردار اتنا بلند کرو کہ ہر کوئی رشتہ دینے کو تیار ہو جائے. اور دیکھیے اسلام نے نکاح کو بہت آسان کیا ہے, 2 جملے ضرور سنیے, بہت آسان کیا ہے. سب سے بہتر نکاح ہی وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. کچھ چیزیں اس میں واجب ہے, باقی مستحب ہے. واجب کیا ہے, عورت کی مہر. مہر کی طرف تو آج توجہ ہی نہیں ہے, اور جہیز لینے پر تلے ہوئے ہیں, اس کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے خدا کی قسم, اور کہیں کوئی روایت بھی نہیں ہے. مہر واجب ہے, اور بہترین مرد وہ ہے, شوہر وہ ہے جو پہلے دن مہر کی رقم ادا کر دے. یہ ہمارے یہاں ہندوستان کی غیرت مند خاتون ہے جو لینا پسند نہیں کرتی, یہ ان کی مرضی ہے, لیکن شریعت نے حکم دیا پہلے دن ادا, ورنہ زندگی میں تو ادا کر ہی دو. بھائی لوگ تاج محل بنا دیتے ہیں, آپ چھوٹی سی رقم ادا نہیں کر سکتے, صلوات پڑھ دیں محمد. خواتین کی بہت عزت ہے, بہت عظمت ہے.
کوئی بھی خاتون ہو، ماں بہن تو ماں بہن ہے، ایک غیر خاتون کی بھی، غیر محرم یا محرم کوئی بھی ہو، اس کا احترام کرے، اللہ کی نگاہ میں اس کی بڑی عزت ہے۔ تو مہر واجب ہے اور ولیمہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ میں یہ بتاتا، اب مستحب کرے نہ کرے، ہے نا، بس شادی ہو گئی، رضامندی ہے، مولوی کو لائے، 2 وکیل لائے، نکاح پڑھا دیا، صیغے جاری کر دیے، تو ہم اس پر زور دیں تو انشاءاللہ آج سماج سے زنا کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، برائیوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، بے حیائی اور فحشات کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد عمل کر کے دکھایا ہے پیغمبر اسلام نے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آ گیا ہے۔ اور کمال یہ کبھی کبھی وہ بے زبان خدا اتراتا بھی ہے، ناز بھی کرتا ہے، فخر بھی کرتا ہے، تو کئی جگہ فخر کیا ہے اس نے قرآن میں بھی۔ انہی فخروں میں سے ایک فخر یہ ہے، ناز یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں وہ قادر مطلق ہوں، میں وہ قدرت کا صنع ہوں، مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندر ملا دیے، چھوڑ دیا ہم نے 2 سمندروں کو، یلتقیان کہ وہ آپس میں مل جائے، بینہما برزخ لا یبغیان، پہلے کہہ رہا ملا بھی دیے، پروردگار تو نے 2 سمندر ملائے، تو اس میں ناز کرنے کی کیا بات ہے؟ کہا آگے پڑھ، دونوں کو ملا بھی دیے لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک برزخ رکھ دیا کہ دونوں ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، یا یہ کہیے کہ ایک دوسرے کو چھوتے نہیں، دونوں ترجمہ ہے۔ میں تفسیر در منصور، تفسیر جلالین، مفردات راغب یہ سب دیکھ کر کے آیا ہوں۔ پروردگار ٹھیک ہے ملا دیے، دونوں دریا ایک دوسرے پر تجاوز بھی نہیں کرتے، تو یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ جنو انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اس کے نکارے پہ چوٹ مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا آگے پڑھا گے، آگے پڑھ، میرے کمالات کو دیکھتا جا اور میری قدرت کی تسبیح پڑھتا جا۔ جب میں نے پڑھنا شروع کیا آگے اللہ نے کہا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ہم نے 2 دریا ملائے، ملا بھی دیے، ایک دوسرے پر تجاوز بھی نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو چھوتے بھی نہیں، اور لؤلؤ والمرجان نکل آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد۔ کیا نکل آتے ہیں؟ لؤلؤ اور مرجان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خدا کی قسم، آیت تو آ ہی گئی تھی، قصیدہ پڑھ دیا گیا تھا، سننے والے سن کے جھوم بھی رہے تھے، لیکن کچھ کان کے ایسے کچے ہوتے ہیں جو سن کر بھی دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھا گیا؟ آج جبریل قصیدہ پڑھ کے چلے گئے، بعد میں حاکم وقت مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 2 دریا 2 سمندر ہے، کون سا ہے جسے اللہ ملا کر فخر کر رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، دیکھو زبانی بھی کس کی ہے، شاید اللہ جان کر تکرار کرانا چاہ رہا تھا کہ جو کان کے کچے ہیں وہ پھر سے سن لے، کیونکہ تفسیر لکھنے والوں نے تو لکھا کہ ان 2 دریا سے مراد، کوئی کہہ رہے بحر مشرق ہے، کوئی کہہ رہا بحر مغرب ہے، کوئی کہہ رہے بحر روم ہے، کوئی کہہ رہے بحر فارس ہے کتابوں میں بحر فارس ہے، بحر روم ہے، کچھ نے کہا اس سے مراد ایک میٹھا دریا اور ایک کھارا دریا، یہ 2 دریا اللہ نے ملا دیے، میٹھے پانی کا دریا اور نمکین پانی کا دریا، یہ سب تفسیر میں ہے۔ اور ایک مرتبہ تو میرے موبائل پہ بھی 2 دریا دکھائے گئے، ایک ہرے رنگ کا پانی تھا، ایک کا سفید پانی تھا، اور بیچ میں دکھایا کہ کوئی ایک دوسرے پہ تجاوز۔ یوں تو قرآن میں گہرائی ہے، گہرائی ہے،
اس کی سچائی کو جہاں جہاں پرکھو گے حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے گی. تو جہاں وہ ساری تفسیریں ہیں ان میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے جب پوچھا یہ دو دریا کون ہے جسے ملا کر وہ بے دل ناز کر رہا ہے, دل میں مسکرا رہا ہے. رسول نے مسکرا کر فرمایا ان علیٰ و فاطمہ بحران عمیقان علم الالہیہ. سنو ابو بکر, وہ دو سمندر جسے ملا کر وہ بے دل ناز کر رہا ہے ان میں سے ایک سمندر علی ہے, دوسرا سمندر فاطمہ ہے, اور یہ دونوں علم الہی کے سمندر ہیں. بلندر صلوات پڑھو. سمجھ گئے نا, علم الہی کے دو گہرے سمندر ہیں علی و فاطمہ, جسے ملا کر جب علم آ جائے نا کسی میں علم ابل رہا ہو نا تو پھر برداشت نہیں ہوتا بھائی. خود مولائے کائنات کبھی کبھی رات کی تاریکی میں کنویں میں چلے جاتے, اس میں اپنا منہ ڈال دیتے اور اپنے فضائل خود کنویں میں کیونکہ برداشت کرنے والے نہ پاتے. اور ابھی وقت نہیں ہے, میں گھنٹے بھر میں کیا پڑھوں. ان دونوں کا علم تو اتنا بلند ہے خدا کی قسم. علم الہی کے سمندر ہے نا, جاگ رہے ہو تو لطف لینا, بچے بھی معرفت لے کر جائیں گے خدا کی قسم. ان دونوں کا علم یہ ہے کہ ایک دن علی و فاطمہ بیٹھے ہوئے, اللہ جانے باب مدینۃ العلم کے علم میں کیا خیال آیا. بطول سے بولے بی بی ذرا ادھر آنا, جو کچھ آج تک ہو چکا وہ بتاؤں گا, جو ہونے والا ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گا. بی بی 3 قدم چلی, چل کر رکی, سر جھکا کر کہا چونکہ آقا کا حکم تھا کنیز نے تعمیل کر دی, اب رہ گئی آپ کی فرمائش کہ میرے قریبا جو کچھ ہو چکا وہ بتاؤں گا, جو ہونے والا ہے وہ بتاؤں گا. تو اس کے لیے یہ کنیز عرض کرنا چاہتی ہے کہ آپ میری طرف آئیے. بلندی تو دیکھیے خدا کی قسم, یا ابو الحسن آپ میری طرف چل کر آئیے. کیوں بی بی, جو کچھ ہو چکا میں وہ بتاؤں گی, جو ہونے والا ہے میں وہ بتاؤں گی, اور جو کچھ نہیں ہوگا صلوات پڑھے محمد. خدا کی قسم باب مدینۃ العلم کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی. احسنت یا سیدہ, کیا کہنے, میرا دعویٰ 2 برج رکھتا ہے, آپ کا دعویٰ 3 برج, کہ جو نہیں ہوا وہ بھی بتاؤ گی. بی بی نے مسکرا کر کہا یا ابو الحسن آپ جانتے نہیں کہ میری تخلیق میں اور تیرا کے تیرا معصومین کی تخلیق میں یہ فرق ہے کہ تیرا کے تیرا. اچھا, جو ایک لمحے کے لیے یہ سوچے کہ معاذ اللہ علی نہیں جانتے تھے, اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں, جانتے سب تھے بھائی, علی سب جانتے تھے. اگر پوچھتے نا تو ہم بے علموں کا علم کیسے آتا, علی بھی سب کچھ جانتے تھے. سمجھ گئے نا. فرمایا یہ فرق ہے کہ تیرا کے تیرا نبیوں کے ظلم میں رہے, میں بطول کسی کی ظلم میں نہیں رہے. صلوات پڑھ دے. جاگ کر میری طرف دیکھنا, بات سمجھ میں آ رہی ہے. میرا شب معراج اللہ نے بلایا تھا, جب جبریل آئے نا کہ چلیے اللہ نے آپ کو بلایا ہے, تو نبی نے کہا جبریل کیوں بلا رہا ہے؟ کہا میں تو غلام, محبوب اور حبیب کی بات میں کیا جانوں. نبی نے خود پوچھا پروردگار پہلے بھی میں جاتا رہا اور نمازیں میری جستجو کی,
آیتوں نے مجھے تلاش کیا، روزہ میرے پاس چل کر آیا، حج زکات خود آئے، پروردگار بلا کیوں رہا ہے؟ آواز قدرت آئے حبیب انہیں آیتیں نہ سمجھنا، آیتوں نے تیری جستجو کی، لطف لو اگر بطول سمجھنا ہے، لطف لو بطول سمجھنا ہے، آیتوں نے تیری جستجو کی، تو جہاں تھا آیتیں وہیں آئی، تو مکے میں تھا آیت مکے میں آئی، تو مدینے میں آیا آیت مدینے میں آئی، تو بدر میں تھا آیت بدر میں آئی، تو احد میں تھا آیت احد میں آئی، تو غار میں تھا آیت غار ہرا میں آئی، تو سور میں تھا آیت غار سور میں آئی، تو فضا میں تھا آیت فضا میں، جہاں تو آیتیں وہیں آیت آتی رہی، نماز وہیں آئی جہاں تو تھا، روزہ وہیں آیا جہاں تو تھا، لیکن حبیب یہ تحفہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تیری جستجو کرے، بطول دینا ہے، چل کے آنا ہو۔ بطول دینا ہے، چل کے آنا ہوگا۔ تو سوچو عزیزو، یہ وہ بیٹی ہے کہ نبی کو بھی اتنے سستے میں نہیں ملا، اس کے لیے معراج پہ جانا پڑا، اور پھر اس کے پیچھے بھی بہت سی روایتیں ہیں جسے پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ 40 دن پیغمبر خدیجہ جیسی بیوی سے الگ رہے، روایت ہے، اپنے کو کتنا اس کے لیے تیار کیا ہے خدا کی قسم، اور پھر بتاؤں گا کہ پھر خدیجہ کے بدلے میں یہ کیسے آئے۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد علیہ۔ تو یہ سمجھ گئے نا، بحر سمجھ گئے؟ کون ہے یہ بحرین؟ علی و ایک بحر علی، ایک بحر، اور کس کے سمندر ہیں؟ علم کے، علم الہی کے سمندر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ایک بحر علی ہے ایک بحر فاطمہ، لیکن یا رسول اللہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں سے لولو مرجان نکلتے ہیں، تو یہ لولو مرجان کیا ہے؟ فرمایا اللؤلؤ هو الحسن والمرجان هو الحسین، لولو سے مراد میرا بڑا نواسا حسن ہے، مرجان سے مراد میرا حسین ہے۔ لوگوں نے تو لکھا کہ اس سے موتی مونگرے مراد ہے، ٹھیک ہے بھائی، جب بارش ہوتی ہے اور سیپ اپنا منہ کھولتی ہے نا، تو جو بارش کا پہلا قطرہ اس کے منہ میں پڑتا ہے وہ صدف بن جاتا ہے، وہ موتی مونگرے بن جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے، میں نے کہا تھا نا 70 ظاہر اور 70 باطن، لیکن اہل بیت کے یہاں حقیقی تفسیر، سچی تفسیر، اچھی تفسیر ہے، جو چاہنے والوں کو نشہ مودت میں ڈبا دے، وہ یہ تفسیر ہے۔ لولو بڑی موتی کو کہتے ہیں اور مرجان چھوٹی موتی۔ کمال یہ ہے طفیل بھائی، بہت غور سے سننا، کیونکہ آج منبروں سے گمراہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ہاں، اللہ توفیق دے ان لوگوں کو جو غلط بیان کرے۔ میں نے پچھلی مجلس میں 3 لفظ پہ کچھ بحث کی تھی، ظہور، نزول اور مولود، ولادت پہ کی تھی نا۔ بھائی لطیف صاحب، اب اللہ سے کہو پروردگار تو نے یہاں پر یہ کیوں نہیں کہا یولد منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ ان دونوں سے لولو مرجان پیدا ہوتے ہیں؟ بھلا تھا یلدو کا معنی پیدا ہونا، یولد کے معنی پیدا ہونا، تو اللہ پیدا ہونا تو نہیں کہہ رہا ہے، کیا رہا حضور؟ جا کے پڑھے لکھے ہیں، دیکھیے کوئی ماسٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، سب پڑھا لکھا مجموعہ ہے، تعداد کم ہے مگر استعداد کم نہیں ہے۔ آپ سب ہمارے لیے بہت معزز ہے۔ شبیر صاحب، یہ کیوں نہیں کہا یولدو پیدا ہوتے ہیں، یہ کیوں کہا جا رہا یخرجو، کہ نکلتے ہیں؟ اور کمال یار ہے یہ ہے کہ دیکھیے جب 2 بندے ہو تو عربی زبان میں واحد تثنیہ جمع، انگریزی میں تو تثنیہ نہیں ہے، بس سنگولر بول رہا ہے نا، یہی ہے واحد جمع، لیکن عربی میں تثنیہ بھی ہے،
واحد تسنیہ جمع. تو یخرجو یخرجانے یخرجونا گردانے ہیں, تو تسنیہ کے لیے یخرجانا ہونے چاہیے, مگر یہاں لولو والمرجان کی باتیں کر رہا ہے اللہ, مگر صیغہ واحد استعمال کر رہا ہے. یخرجانے کے بجائے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان, تو ان سے لولو مرجان نکلتے ہیں, پیدا نہیں ہوتے. کہا ہو یارو, نکلتے ہیں. نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ اب مجھے شیعوں کو سمجھانا پڑے گا. میں تو 4 سال کا مولوی ہوں, 5 سال کا, اور تم تو ماں کی گود سے دیکھتے چلے آئے. نکلنا تو تمہارے لیے آسان ہے نا. اس کو فارسی میں کہتے برآمد ہونا, برآمد ہونا, جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں ذوالجناح برآمد ہوگا, علم برآمد ہوگا, تابوت نکلے گا, برآمد ہوگا. وہی نکلے گا بھی کہتے ہیں, برآمد بھی ہوگا, دونوں ایک ہی چیز ہے. کیا مطلب ہے؟ کوئی شے پہلے سے موجود ہے, ہم نے اسے احترام کے پردے میں چھپا رکھا ہے. تابوت ہے, برآمد ہوگا. جناب ہے, برآمد ہوگا. علم ہے, برآمد ہوگا, پیدا نہیں ہوگا. یہی تو سمجھانے لگا ہوں کہ پیدا بھی ہوئے تو کم سے کم یہ تو مانو ہماری طرح نہیں. یا خروجو نکلتے ہیں, لفظ ایک ہے واحد کا, یعنی آئے سب, وقت ایک ہی تھا. ابھی کہا کہ اللہ جانے سمجھا پاؤں گا کہ نہیں سمجھا پاؤں گا. حدیث قصہ تو پڑھتے ہو نا. مظفر بھائی کہہ رہے تھے, اب کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث قصہ بھی نہ پڑھو. یہ سب جو ہے نا باغر بلّہ مولوی ہے. باغر بلّہوں سے بچ کر رہیے, دین کے لٹیرے ہیں. ہاں, بچ کے رہنا. کہتے ہیں دعائے کومیل پڑھو. ہم نے کب دعائے کومیل سے منع کیا ہے؟ میں تو, میرا تو اگر خدا کی قسم جی چاہتا کہ میں ہر گھنٹے دعائے کومیل پڑھوں. ہر جمعہ کو تو پڑھتا ہی. میں تو مناجات بھی میں نے شروع کر دیا ہے. دعائے کومیل مجھے بہت پسند, لیکن جتنی دعائے کومیل پسند خدا کی قسم اتنی ہی حدیث قصہ پسند ہے. حدیث قصہ بھی اتنا ہی محترم, دعائے کومیل بھی اتنا ہی معظم. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دعائے کومیل میں اہل بیت نے بتایا کہ اللہ کون ہے, حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا اہل بیت. حدیث کومیل میں اللہ نے کہا, اہل بیت نے کہا دعائے کومیل میں, الہی و ربی من لی غیرو اسألہ کشف ضری والنظر فی امری. پروردگار تیرے سوا میرا کون ہے جسے میں اپنی مصیبت کو دفع کرنے کے لیے اور نقصان کو دور کرنے کے لیے پکار. تو اہل بیت نے بتایا اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور اللہ نے حدیث قصہ میں کیا بتایا؟ انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدنیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا, زمین کا فرش نہ بچھاتا, ستاروں کی تقدیلیں نہ لٹکاتا, یہ سورج کو روشن نہ کرتا, چاند کو منور نہ کرتا, دریاؤں کو روانی نہ دیتا, سمندر کو طغیانی نہ دیتا, نہروں کو روانی نہ دیتا, لیکن اہل بیت تیری محبت کر سکتے ہیں. جس کی محبت میں اللہ نے کائنات خلق کیا ہو, سوچئے کائنات کو اس کی کس قدر غلامی کرنی چاہیے. صلوات پڑھ دے محمد. تو میں کہہ رہا تھا حدیث قصہ میں کیا کہا گیا؟ ہم فاطمہ, یہ تو تعارف ہے نا, وہ ابوہا وہ بالوہا, اور لفظ پر مجھے نہیں. میں نے کہا نا 2 بیٹے تھے چادر میں. کتنے بیٹے؟ پڑھے لکھوں کے لیے ہے جملہ. ہاں بھائی, تو 2 بیٹے کے لیے ابن, ایک بیٹا, ابنین 2 بیٹے,
یا ابناہا ہے نا، وہ حالت جری اور نسبی کا فرق ہوتا ہے صرف اور غیر میں. یا تو اللہ کہتا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنیہا یا بناہا، ٹھیک ہے نا. تسنیہ کا صیغہ استعمال کرتا، لیکن بچے دو ہیں، صیغے جمع کا استعمال کیا جا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھ رہے خدا کی قسم. میں تو اسی لیے تو یہ جامعہ عصریہ منہاج القرآن شروع کر رہا ہوں. 3 مہینے میں خدا کی قسم ایکسپرٹ کر دوں گا عربی سمجھنا، چاہے آن لائن پڑھو چاہے مدرسے میں آ کر کے پڑھو. اور وہ میں نے نصاب بھی دے دیا آپ کی خدمت میں. آن لائن بھی انشاءاللہ آپ 10 بجے رات میں آپ پڑھے، صرف 40-20 منٹ کا ٹائم دے. دیکھیے عربی زبان میں ہوا واحد کا صیغہ ہے. اللہ لا الہ، بولو گے تو لطف آئے گا. کنیکشن جو ہوا واحد، جب تسنیہ کے لیے ہما ہے نا، اور جمع کے لیے ہم. ان میں سے کوئی بھی صیغہ مؤنث کا نہیں. ہوا مذکر کا، ہما جو ہے نا مذکر مؤنث دونوں کے لیے، ہم مذکر کے لیے. پھر ہیا ہما ہننا، ہیا ہما ہننا. اگر میں نہیں پڑھوں گا تو معیار تو اور مولویوں نے گرا دیا ہے، گرتا چلا جائے گا. میں کیوں نہ معیار بڑھاؤں بھائی. ہیا ہے تسنیہ کا صیغہ واحد مؤنث کا. اللہ کو یہاں کیا کہنا چاہیے تھا؟ یہ مؤنث کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے. ہیا فاطمہ، یعنی اگر انگلش میں کریں تو ہونا چاہیے تھا شی از فاطمہ. وہاں ہی اور شی مؤنث کے لیے تو شی از فاطمہ کہنا چاہیے نا، لیکن نہ تو مگر اللہ شی از فاطمہ نہیں کہہ رہا، ہوم کہہ رہا ہے. یہ نہیں ہوم. اور اس کو جب انگریزی میں بھی لاؤ گے نا تو پھر ہوگا دیئر از فاطمہ. بھائی صیغہ واحد کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن جب بدول کی باری آئی تو صیغے دم توڑ گئے. صیغوں میں جان ہی باقی نہیں رہی، کیونکہ مقام فاطمہ اتنا بلند ہے. تعارف اکیلی فاطمہ کا کرا رہا، صیغہ جمع مؤنث مذکر کا استعمال کر رہا ہے. ہم فاطمہ تو نہیں سمجھ رہے بھائی. ہوم فاطمہ، یہ بحث میں نے جامعہ ناصریہ میں پڑھی تھی اور بچوں نے گود میں اٹھا لیا. ہوم فاطمہ تو وہ فاطمہ ہے. جب ہونا چاہتا ہیا فاطمہ لیکن جمع. چلیے یہاں پر اس سے بس نہیں، بنا ہا ہونا چاہیے بنیہا، لیکن ہے بنوہا جمع. بچے کتنے؟ ادھر دیکھو بھائی حضرت، بچے کتنے؟ 2. صیغے کتنے؟ اور جمع کا اطلاق عربی میں 3 یا 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے، کم سے کم. تو ماننا پڑے گا نا اللہ نے یہ صیغہ استعمال کیا ہے. خالق کے کلام میں کوئی نقص نہیں ہے. وہ تسنیہ کا بھی صیغہ استعمال کر سکتا تھا، لیکن نگاہ قدرت میں بظاہر تو 2 بیٹے ہیں، باطن میں 11 بیٹے اور اس لیے صیغہ جمع کا استعمال کیا. صلوات پڑھ دے محمد. یہی سمجھانا تھا، اس لیے یہاں بھی صیغہ واحد ہے. یخرجو منہم اللؤلؤ والمرجان، دونوں سے لولو مرجان ویسے تو نکلتا ہے. ترجمہ یخرجو نکلتا ہے، یخرجانے نکلتے ہیں، مگر ہے واحد لیکن تسنیہ کے معنی میں لیا، نکلتے ہیں. سمجھ گئے؟ لولو کون ہے؟ حسن اور مرجان. اچھا دریا تو اللہ نے ملا دیے، تھکے تو نہیں نا بھائی، ملا دیے. ان کے درمیان آڑ رکھ دیا. توجہ سے سنو. فرمایا یا رسول اللہ، یہ جو اللہ کہہ رہا بینہما برزخ، ان کے درمیان برزخ ہے، تو یہ برزخ کیا ہے؟ برزخ پر بھی بات ہونی چاہیے نا. فرمایا انا ذالک البرزخ، ان دونوں کے درمیان برزخ میں محمد مصطفیٰ ہوں. یقیناً سمجھ گئے. سباب والا میں داد دیتا ہوں تمہارے لیے خدا کی قسم ایک دم دریا بہ رہے ہیں علم کے. یعنی بتایا ایک طرف معدن عصمت ہے، ایک طرف منبع ولایت ہے. یہ بھی علم الہی کا سمندر، وہ بھی علم الہی کا سمندر، دونوں کے بیچ میں نبوت ہے.
सलावत पढ़े मोहम्मद ये नबूवत है जिसकी वजह से एक दूसरे पे तजावुज नहीं कर सकते। अच्छी से ये भी हो, हर वक्त नबूवत है तो कम से कम मैं कभी कभी सोचता हूँ जब हर वक्त नबूवत है तो क्या उन्होंने दूसरे को मस किया? ये लायबगियान का लफ्ज है तो सुनिए और इसी से इनकी विलादत का भी पता चलेगा। जनाब मरियम के पास जब जिब्रील आए ना और ईसा की बशारत दी, सुना हुआ सब है आपका, तो मरियम क्या बोली? कैफ़ यकूनु ली वलद वलम यमससनी बशर, मेरे बेटा कैसे पैदा होगा, मुझे किसी बशर ने मस भी नहीं किया। मस के माने टच करना, मुझे टच भी नहीं किया। अच्छा ये क्यों नहीं बोली मरियम कि मुझे बेटा पैदा कैसे हो सकता है, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। शादी का लफ्ज कहती ना, वो छूने वाली बात क्यों कर रही कि मुझे किसी ने छुआ भी नहीं। एक तो इसके बतूल होने की दलील, ठीक है, और दूसरी बात यह है मुजफ्फर भाई कि बतूल दुनिया के नाअहलों को पैगाम देना चाहती है। मरियम पैगाम देना चाहती है कि दुनिया की औरतें वो हैं जो माँ बनने के लिए शादी का मोहताज, निकाह का मोहताज। बतूल वो होती है जिसे मश कर ले तो माँ बन जाती है। यारों में समझा नहीं सकता, मश कर ले तो माँ बन जाए। और अगर ये सब समझना है तो खुद अपने इमाम ज़माना की विलादत को देख ले और बाकी अइम्मा की विलादत पढ़ो। सलावत पढ़े मोहम्मद। ढक्कन उतारने वाली सलवात पढ़ी, अभी तो मैं आया ही हूँ मौजूद में। आज तो खाना तो यही खिला रहा हूँ, आज मैं इंशाल्लाह बिस्तर भी है, घबराओ मत, नींद आ रही है, बिस्तर भी है, क्योंकि आज तो आप बाराती हैं। सहरा के सहरा पर निकाह पढ़ रहा हूँ, जाहिर सी बात है बाराती एक तरह से आज बाराती सही या बारातियों में शामिल हो जाइए। लेकिन ये समंदर मिलने से पहले कई ऐसे नाअहल भी आए, जाकर सुनना बोलते रहना, जिन्होंने इस रिश्ते की डिमांड की। अब मैं बहुत एहतियात से कहूंगा और तुम्हें बहुत मोहतात होकर सुनना भी। वो नाअहल भी आया, मैंने आज तक तारीख में न पढ़ा न सुना न देखा, न किसी माशरे में न समाज में, क्या किसी ससुर ने भी अपने दामाद से अपनी बेटी का रिश्ता मांगा? मुझे मजबूर न करना खुदा की कसम, तारीख में यही है। मुझे बताओ तारीख में आज तक कि किसी ससुर ने अपने सगे दामाद से उसकी बेटी का रिश्ता मांगा? ये सितम भी मुसलमानों ने किया है, अपनी किताबों में लिख डाला है, मैं करूं तो क्या करूं। और रसूल ने ये कह करके, चूंकि मुझे एक बात का जवाब देना इसलिए मैं लाया, ये कह करके मना की बातें कही है। एक तो कहा कि ये इख्तियार मेरे हाथों में नहीं, इसका फैसला अल्लाह की तरफ से है। दूसरी रवायत में कि ये भी आपने कहा कि वो छोटी है और तुम्हारे लायक नहीं। किसी गुस्ताख ने किताब लिख दी कि माज़अल्लाह फातिमा ज़हरा की जो बेटी है उम्मे कुलसूम, उनकी शादी फलां से हुई। समझना तुम्हारा काम है, मैं तो एक दलील दे के आगे बढ़ूंगा और ये समझने वालों के लिए इशारा काफी है, बहुत इल्मी बात है। मुझे कहना यह है उन बद दिमागों से कि जिस बेटी की मां कमसिनी की वजह से किसी की सौजा न बन सके, बरसों बाद उसी माँ की बेटी किसी बेवकूफ के निकाह में कैसे आ सकती है? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले
جس کی ماں کم سنی کی وجہ سے نہ آ سکے کسی کی زوجیت میں، بھلا برسوں بعد اس کی بیٹی کیسے آ سکتی ہے؟ شرم تم کو مگر ہاں بے حیا باش ہر چیخائی کو جو ہو جا کو۔ پیغمبر نے کہا سنو فاطمہ کا نکاح اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی کا یہ کہنا تھا، جبریل آئے اور کہے یا رسول اللہ یہ مالداروں سے، یہ دولت مندوں سے، یہ انصار سے، مہاجرین سے، یہ فاطمہ کا رشتہ مانگنے والوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ فاطمہ کا عقد اس سے کرے گا جس کے در پہ آسمان سے ستارہ۔ سلامت مولا سلامت رکھے۔ پیغمبر نے اعلان کر دیا آج جس کے در پہ زہرا اترے گا اس کے در گھر زہرا کی ڈولی جائے گی۔ زہرا کی ڈولی اس کے گھر جائے گی جس کے در پہ زہرا ستارہ، بہت سارے ستارے، زہرا، مشتری، عطارد، زمرد، کئی ہے، مریخ، یہ سب ستارے ہیں۔ اور کمال ہے کہ جب آپ وہاں جائیں گے نا تو ستارے بھی 12 ہیں۔ اللہ کہہ رہا والسماء ذات البروج، مجھے برجوں والے آسمان کی قسم، اور جب ہم نے گنے تو وہ برجوں کی تعداد 12 تھی۔ اور آج کل جو جوتش بتاتے ہیں نا کس کی راشی کیا ہوگی، دیکھ لینا اس میں بھی تعداد 12 ہے۔ یہ تقدیر اور مقدر کا چکر جو ہے یہ پہلے سے لے کے 12 کے گرد گھوم رہا ہے، سمجھ گئے؟ تو جس کے گھر زہرا اترے گا، روایت کہتی ہے اہل مدینہ نے، مدینہ والوں نے اپنے اپنے گھروں کی چھت پر روشنی کر لی، جس کی چھت نہیں تھی وہ بھی چڑھ گئے، اور جس کی تھی وہ تو بیٹھی گئے، اور روشنی کر لی اس انتظار میں کہ شاید ستارہ ہمارے دروازے پہ اتر جائے۔ بس ادھر وہ وقت ہے، سب چھوڑ رہا ہوں چونکہ وقت کم ہے ورنہ خوب پھیلا تھا۔ ادھر وقت آیا کہ ستارے نے ساحت فلک کو چھوڑا، مدینہ کے شہر میں، شہر کے قریب آیا، کبھی غوطہ لگاتا، کبھی اوپر اٹھ جاتا، کبھی پست ہوتا، کبھی بلند ہو جاتا، ایسا لگتا کہ یہ یوں گر جائے گا، پھر بلند ہو جاتا، لینڈ ہوتے تو دیکھا ہوگا نا آپ نے فلائٹ وغیرہ، پھر ایسا لگتا کہ اس پہ گرے گا، پھر بلند ہو جاتا۔ اچھا جس کے دروازے کے قریب ہوتا اس کی دھڑکنیں تو تیز ہو جاتی، کب سے تیرے انتظار میں ہوں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے نا، ہر کوئی تمنا کر رہا تھا آج ستارہ ہمارے در پہ آ جائے۔ کیا بات ہے، آج تو مقدر کا ستارہ ہے نا، مقدر کا ستارہ ہے جس کے در پہ اترا۔ روایت کہتی ہے کہ ستارے نے مدینہ کے گلیوں کے 7 چکر لگا اور بتایا یہ طواف کعبہ اور میرا مدینہ کا چکر لگانا آج یہ سمجھ لینا، اگر دل میں علی کی ولایت ہے تو حج ہے، ورنہ یہ نصیب کا چکر ہے، طواف کعبہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد نعرے بھی لگایا کرو، نعرے بھی لگایا کرو، نعرے لگاؤ۔ صلوات پڑھنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اور نعرہ لگانے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ چاہتے ہو جتنا ایمان بڑھے اتنے نعرہ لگایا کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو ادھر ستارہ چکر لگا رہا ہے، کبھی اوپر ہوتا ہے، کبھی پست، کبھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ خاتون جن کے مقدر کا فیصلہ ہونا تھا کیا وہ جا کر سو گئی ہوں گی؟ نہیں، وہ بھی سوئی نہیں، ان کی بھی نظریں اٹھتی رہی۔ جیسے ہی ستارے نے ساحت فلک کو چھوڑا
واہ اس بیوی نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر واہ 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 اللہ اکبر. آپ لطف ہی نہیں لے رہے ہیں. اور جب تک گھومتا رہا نا ستارہ, آئی ہائے واہ واہ ادھر اللہ اکبر کہہ رہی ہے, واہ سنو لطف لو خدا کی قسم, ادھر زہرا اللہ اکبر کہہ رہی. ایک مرتبہ ستارے نے 7 چکر لگانے کے بعد ایک بار خوب بلند ہوا. واہ واہ میں کہوں گا یا آسمان سے آنے والے مسافر, واہ تو اترتا کیوں نہیں ہے؟ واہ ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کا امتحان کیوں لے رہا ہے؟ آپ اتر جا در علی پہ, واہ واہ اس لیے کہ در علی پہ اترنا کوئی عیب تو نہیں ہے. ارے یہاں تو جبریل بھی آتے ہیں, میکائیل بھی آتے ہیں, اسرافیل بھی آتے ہیں, قرآن بھی آتا ہے, کتاب بھی آتی ہے. آنے والے تو اسی در پہ آتے ہیں, تو اتر کیوں نہیں رہا ہے؟ یہ پست ہو کر بلند ہو کر ہماری دھڑکنوں کا امتحان کیوں نہیں لے رہا ہے؟ عجب نہیں آسمان کا مسافر ستارہ زہرا کہے جمال الدین ابھی تو جمال حیدر بنے ہو, واہ 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 تمہیں عظمت حیدر کا کیا پتا؟ اگر میں ڈائریکٹ اتر جاؤں, واہ 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 ڈائریکٹ اتر جاؤں تو کتنے شکی بیٹھے ہوئے ہیں, واہ واہ یارو تھکے ہو, واہ کتنے منافق بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ کہہ دیں گے کہ کوئی ٹوٹا ہوا ستارہ جو در علی پہ اتر آیا. ستارے تو ٹوٹا ہی کرتے ہیں, ایسا ٹوٹا ہوا تھا. واہ واہ وہ اتفاق, واہ اور کمال یہ ہے کہ اتفاق بھی علی پر ہی ہوا ہے. اسی پر آج تک اتفاق نہیں ہے, سب میں اختلاف ہے. ہاں علی کو شیعہ بھی مانتے ہیں, تو کہتے وہ اتفاق تھا, ستارہ آ گیا. ستارہ کہتا جب میں ابھر کر ڈوبوں گا, ڈوب کر ابھروں گا, یعنی کبھی پست ہو کر بلند ہوں گا اور بلند ہو کر پست اور پھر اتروں گا, تو پھر کسی کو کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ ٹوٹا ستارہ تھا. سب یہی کہیں گے بھیجا ہوا ستارہ. بس یہی ہوا عزیزوں کہ سخت چکر لگانے کے بعد ایک بار بلند ہوا اور در علی پہ آ کے سجدہ. واہ واہ اتنے ہی سلوات پڑھو, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. در علی پہ سجدہ ریز. اب 2 سوال ہیں اور کہے بغیر رہ نہیں سکتا. پڑھنا آسمان کا ایک ایک ستارہ اتنا بلند ہے کہ اگر زمین پر آ جائے تو روئے زمین کو ڈھانپ لے, اور ستارہ زہرا تو ان میں بھی عظیم ہے. تو سوال ہوتا ہے جو اتنا بڑا ستارہ ہے وہ دہلی سے در علی پہ اتر کیسے آیا؟ ہے بھائی, ہے نا سوال, اتنا بڑا ستارہ کیسے آیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. تو بھائی 2 باتوں میں سے ایک ہی بات ہے, اور تیسری کوئی بنتی نہیں, اگر بنتی ہو تو بتا دو. یا تو یہ کہو کہ در علی اتنا کشادہ ہو گیا, اتنا بڑا ہو گیا کہ ستارے نے آ کر کے سجدہ کیا. یا پھر یہ کہو کہ جب ستارہ زہرا آسمان پر تھا تو اتنا بڑا تھا, لیکن جیسے جیسے در علی پہ آتا گیا اپنے کو اتنا چھوٹا کیا کہ در حیدر اسے سجدہ زہرا نے کیا زہرا تیری دہلیز پر. سجدہ زہرا نے کیا زہرا تیری دہلیز پر, تیرے دروازے کا نورانی نظارہ دیکھ کر, تیرے دروازے کا نورانی نظارہ دیکھ کر, اور تیرے آنچل پہ پڑھی ہے اس نمازی نے نماز, ڈوبتا سورج اگا جس کا اشارہ دے. ڈوبتا سورج اگا جس کا اشارہ دیکھ کر. اور اے نبی زادی تیری تسبیح کے
صدقے میں ہم تیری تسبیح کے، یہ سبحان اللہ پڑھتے، اے نبی زادی تیری تسبیح کے صدقے میں ہم رائے لیتے ہیں خدا سے استخارہ دیکھ کر، رائے لیتے ہیں خدا سے۔ صلوات پڑھے محمد۔ چھوٹی بیٹی کے لیے تمام تو باقی والوں کے لیے کیوں نہیں کیا گیا؟ چھوٹی بیٹی کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا پروردگار نے، باقی اور بیٹی ہے ہی نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ میں نے پہلے ہی دن کہا یہ چھوٹی بیٹی نہیں ہے، یہ اکلوتی بیٹی ہے۔ جی جی، تو ستارے نے آ کر کے سجدہ، اچھا جب تک ستارہ آسمان سے اترا اور جتنی دیر سجدہ ریز رہا، ٹھیک ہے نا، پہلے تو اللہ اکبر کہتی رہی، اور جب درے علی پہ اتر آیا تو بی بی نے کیا پڑھنا شروع کیا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس لیے قانون بنا جب کوئی نعمت مل جائے تو الحمدللہ کہو، اور جب کوئی بڑی بات سنو تو اللہ اکبر۔ اور جب ستارہ سجدہ کر کے چلا تو بی بی نے کہنا شروع کیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا قانون بنا جب بھی واجب نماز پڑھو اللہ اکبر 34 بار، الحمدللہ 33 بار، سبحان اللہ۔ فرمایا اگر تم نے یہ پڑھی تو تمہاری واجب نماز کی قبولیت کا میں ثابت۔ خدا کی قسم ہے زہرا کے سجدے میں ہمیں کیا کیا مل گیا؟ نماز کی قبولیت مل گئی، زہرا کو ان کے دل کا ارمان مل گیا۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو ستارے نے آ کر کے سجدہ کیا، اور کون ہوا زہرا کا کفو؟ مولائے کائنات۔ مولائے کائنات کفار ہو سکتے ہو، ہوتے ہوں گے تو ہو، لیکن سوائے زہرا کا، سوائے علی کے اور کوئی نہیں۔ تو یہ ہے عزیزوں زہرا کا مقام و مرتبہ، مگر افسوس دنیا نے اس زہرا کی بھی قدر نہ کی، اور اسی دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کر کے آ گئے۔ نبی کی بیٹی مرثیہ پڑھے بابا، دنیا سوچے نا آخر وہ کون سی مصیبت ہے جس کی وجہ سے بی بی کہہ رہی تیری مصیبت پڑی کہ سیاہ دنوں پہ پڑتی، روشن دنوں پہ پڑتی تو سیاہ رات پہ تبدیل ہو جاتی۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم آپ کی فرمائش ہوئی ہے، کل میں مقدمہ فدق بھی پڑھوں گا، آج بھی بہت کچھ رہ گیا وقت کی زیادتی کی وجہ سے۔ وہ عظیم مظلومہ ہے جس کی مظلومیت پر آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، کائنات بھی روتا ہے۔ سوچو 18 سال کی خاتون عمر کیا عمر رکھتی ہے، اور وہ اس دل سوز واقعے کے بعد عصا کا سہارا لے کر چلنے لگے۔ اللہ کو میں کہوں گا بی بی ذرا کربلا آ کر دیکھیے، جس طرح آپ کے گھر پہ آگ اور لکڑیاں لے کے آئے عزاداروں، کربلا میں تو واقعہ اس سے بھی آگے ہوا۔ خیمے جلائے گئے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، بی بی ایک خیمے سے نکل، ایک خیمہ جلتا تھا تو بیویاں دوسرے خیمے میں جاتی تھی، یہاں تک کہ آگ کی لپٹ اس خیمے میں پہنچ گئی جہاں ایک بیمار امام سید سجاد غش کے عالم میں پڑے ہوئے تھے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا انہی آگ کے شعلوں میں ایک بی بی گم ہو گئی، اور ایک لاغر نحیف کو اپنی پشت پہ اٹھا کے لے آئی۔ راوی کہتا ہے جو میں نے غور سے دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارا بیمار امام سید سجاد۔ لو عزادارو، ایک کے بعد ایک خیمے جل گئے، سارے خیمے جلا دیے گئے،
बीबियां राख पे बैठी है, वाह हुसैना वाह मोहम्मदा वाह अलिया वाह सैयदा, मातम बपा है। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सवाए हमें हुसैन के एक ज़ैनब मुसीबतें हजार। किस किस को संभाले ज़ैनब? अल्लाह अकबर। सज्जाद को उठाकर लाए ज़ैनब, सकीना को संभाले ज़ैनब, उम्मे कुलसूम को तसल्ली दे ज़ैनब, रबाब को भी ज़ैनब तसल्ली दे। लो आज़ादारों, मुझसे कहा गया है कि आज रबाब की मसाइल पढ़ लो। आज़ादारों, कैसी है रबाब? अल्लाह अकबर। ऐसी अजीम ज़ौजा सवाए हुसैन को किसको मिल सकती है? रबाब उस बावफा खातून का नाम है आज़ादारों कि जब 11 मुहर्रम को ये काफिला कैदी बनाकर ले जाया जाने लगा तो एक मर्तबा रबाब हुसैन की लाश पे आई और आकर गिरिया शुरू किया और कहते हैं मेरे वालियों वारिस, मैं यहां से जा रही हूं, मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन जालिम मुझे रसन बस्ता करके कैदी बना कर ले जा रहे हैं। मेरे वालियों वारिस, मैं शर्मिंदा हूं कि आपकी लाश धूप में है, मैं आपकी लाश पे चादर भी उड़ा न सकी, इसलिए कि मेरे सर पे चादर नहीं है। रबाब कहती है मेरे वारिस, काश मेरे सर पे चादर होती, वो आपकी लाश पे उड़ाती और अपने चेहरे का पर्दा अपने बालों से करती। लेकिन मेरे वालियों वारिस, जालिम ने मेरी चादरें छीन ली है। मुझे चेहरा छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं रुखसत तो होती हूँ, लेकिन वादा करती हूँ। मेरे वालियों वारिस वादा करती, क्या वारिस? जब तक जिंदा रहूंगी न कभी ठंडा पानी पीऊंगी न कभी साए में बैठूंगी। लो आज़ादारों, रवायत कहती है जो वादा रबाब ने किया असगर की मां ने उसे खूब निभाया। रबाब तुम पर लाखों सलाम, तुमने हक ज़ौजियत अदा कर दिया। रवायत कहती है जब तक शाम के कैद खाने में रही, धूप में रही। रवायत कहती है कि जब ये काफिला शाम से छुटकर फिर दोबारा करबला आया है ना, तो 3 दिनों तक करबला में मातम होता है और फिर आखिर उसके बाद काफिला मदीने की तरफ रवाना होने की तैयारी करने लगा। सब तैयार हो गए, ज़ैनब भी ऊंट पर बैठ चुकी है, लेकिन एक मर्तबा सोचा चलते चलते भाई की कब्र की ज़ियारत कर लो। तो क्या देखा कि कोई बीबी कब्र हुसैन से लिपटी हुई फरियाद कर रही है। ज़ैनब से यह मंजर देखा न गया। ज़ैनब ने अपने को ऊंट की बुलंदी से गिराया। सज्जाद की नजर पड़ी, पुप्पी अम्मा कहाँ जा रही हो? ज़ैनब कहती सज्जाद, अरे कोई बीबी कब्र हुसैन से लिपटी हुई है। आज़ादारों, जैसे ही ज़ैनब करीब गई, क्या देखा? रबाब कब्र हुसैन छोड़ने को तैयार नहीं है। एक मर्तबा आगे बढ़ी, सलाम किया, बाजू पकड़ कर कहती भाभी रबाब, क्या मदीना चलने का इरादा नहीं है? आज़ादारों, रबाब कहती है शहजादी इतना बता दो कि जब आप मदीना जाओगी आपको बारिश का साया मिल जाएगा। ये दुखिया रबाब ये मदीना जाकर क्या करे? अरे इसका सुहाग भी उजड़ गया, इसकी गोद भी उजड़ गई। ज़ैनब, माना कि आपकी गोद उजड़ गई और वो मोहम्मद शहीद हो गए, लेकिन मदीने में आपके शौहर अब्दुल्ला है, मेरा तो न शौहर जिंदा है ना मेरी कोई औलाद है। मेरा सुहाग भी उजड़ा, मेरी गोद भी उजड़ गई, क्या करूंगी जाकर? अल्लाह अकबर,
अजादारों, एक मरतबा ज़ैनब कहती सज्जाद माँ को समझाओ, तुम्हारी माँ रबाब मदीना जाने को तैयार नहीं। सज्जाद आगे बढ़े, रबाब ने कहा बेटा बनकर कहना, इमाम बनकर न कहना। जब तक बेटा बनकर सज्जाद ने कहा, रबाब कहती सज्जाद अल्लाह ने 2 औलाद दी थी, एक करबला के वन में शहीद हो गए, मेरा असगर करबला में मारा गया, एक नन्ही सकीना शाम के कैद खाने में मर गई। अब मैं मदीना जाकर क्या करूंगी, मदीना में मेरा कौन है। सज्जाद ने कहा माँ आपका मदीना चलना जरूरी है, तन्हा यहाँ रहना मुनासिब नहीं। अम्मा मैं बहैसियत इमाम के हुक्म देता आप मदीना चले। लो अज़ादारों, जब इमाम कहवाला दिया, रबाब कब्र हुसैन को छोड़ी, कहती है ऐ मेरे वालियो वारिस, जो वादा 11 मुहर्रम को किया था मैं अपने वादे पर कायम हूँ। आपको 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया, आपका लाशा 3 दिनों तक जलती हुई तपती हुई जमीन पे पड़ा रहा। वारिस मैं कभी साए में ना बैठूंगी, कभी ठंडा पानी नहीं पीऊंगी। लो अज़ादारों, मदीना आ गई रबाब, 1 साल तक रबाब धूप में न साए में न बैठी, धूप में बैठी रही, हालत मुतगय्यर होती रही, सैदानिया बेचैन। एक दिन सैदानियों की फरमाइश पे फिर सैयद सज्जाद आए और कहा माँ सारी सैदानियां बेचैन, अम्मा साल भर हो गए अब साए में ना बैठी, धूप में बैठी, अम्मा अब तो साए में चलो। रबाब कहती है बेटा सज्जाद मजबूर न करो, साए में जाते हुए शर्म आती है, मुझे अब भी मेरे वारिस का लाशा धूप में नजर आता है। हाय मेरा हुसैन करबला में उनका लाशा पड़ा रहा। जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा। बस 2 जुमले मसाइल तमाम। लो अज़ादारों, चूं चूं रबाब इनकार करती रही, इधर इमाम का इसरार बढ़ा। एक वक्त ऐसा आया सज्जाद ने हक के इस्तेमाल किया, अम्मा मैं बहैसियत इमाम के कहता हूँ कि आप साए में चलो। अरे इतना सुनना था, सज्जाद की निगाह आसमान की तरफ उठी। परवरदिगार, एक इमाम से वादा किया है कभी साए में न बैठूंगी, एक इमाम हुक्म दे रहा है साए में चलो। मेरे अल्लाह मेरी लाज रखना। अज़ादारों, एक तरफ से ज़ैनब आगे बढ़ी, एक तरफ से सज्जाद बाजू पकड़ के उठाया। रबाब के लब तमाम न हुए थे। सज्जाद ने क्या देखा, रबाब अभी खड़ी नहीं हुई थी, रबाब की रूह जज्बे अंसुरी से परवास कर गई। सज्जाद घबरा उठे, सैदानियों जल्दी आओ, मेरी वालदा का वक्त आखिर है, रबाब नहीं है। सज्जाद ने जो नब्ज देखा, नब्ज वाह रबाबा वाह सज्जा अला लानतुल्लाहि अलैहि वसल्लम।